الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين على نعمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، جشن کا انعقاد کیا گیا تھا اور جشن زہرا سے منسوب یہ محفل صاحب مسلسل سماعت کر رہے ہیں، لیکن جو امید، جو رجا، جو خواہش، تمنا میرے خیال سے آپ لے کر کے آئے تھے، اس میں تھوڑا سا ٹھنڈک آ گئی ہے۔ نصیحت بہت اچھی چیز ہے، فضیلت اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، اور ہمارے اسلام میں نصیحت اور فضیلت دونوں کے لیے ایک ہی دل رکھا گیا ہے۔ لہذا ہمارے اندر اپنی کیپیسٹی، اپنا پیشنس، اپنا صبر اور اپنی صلاحیت اور ایبلٹی ہونی چاہیے کہ جب نصیحتیں ہوں تو ہم اسے سنیں، اس کو اپنے دل کے اندر اتاریں، اور جب فضیلتیں بیان کی جائیں تو نہ صرف یہ ڈھونڈیں بلکہ دل ہل جائے وہ فضیلت ہے۔ دیکھیں، جو مولوی کا مزاج دوسرے مولوی کا ہوتا ہے وہی میرا بھی ہے، میروں کی برادری کا ہوں، الگ برادری کا نہیں ہوں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب نصیحتیں ہوتی ہیں تو مجمع تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی احساس اس بات کا ہونے لگتا ہے کہ ہم مجلس میں آئے تھے یا جشن میں آئے تھے۔ تو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کچھ اشعار سماعت فرما لیں کہ مریم ابیت نسبت عیسیٰ عزیز، اصل نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانوے ان تاجدار حل عطا، بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دیکھیں، ہر چیز کو سننے کا انداز الگ ہوتا ہے، جو انداز نصیحت سننے کا ہوتا ہے وہ فضیلت سننے کا نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ اسی انداز سنیں گے تو میں بھی وہیں چلا جاؤں گا۔ آپ کی بیداری کو ثبوت دیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ الحمد للہ مرتضیٰ کو تو پہچانتے ہیں، مشکل کشا کو پہچانتے ہیں، ہمارے اردو کا بہت گہرا رابطہ ہے فارسی سے، اور فارسی کے بہت سارے الفاظ ہمارے اردو کے اندر شامل ہیں۔ یہ جملے تو ایسے ہیں کہ جو ہم گرتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے تصویر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مرتضیٰ ہو، مشکل کشا ہو، شیر خدا، یہ ساری چیزیں، یہی تو بات ہے ہمارے اور ابھیار کے اندر۔ میں خود ایک چھوٹا سا کہتا ہوں، 1 گھنٹہ تمہارا پڑھوں گا، اگر کوئی غیر آ کے بیٹھا دیجیے گا سمجھ جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں وہ نہیں چھوڑ دوں گا۔ اس میں کمال صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی کمال ہے، آپ اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں، ہم اشاروں میں کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہ پڑھ کے خفا ہو جائیں گے، بھائی جب سمجھیں گے تبھی تو خفا ہوں گے، نہیں بجا بھی کسی کو پڑھتا ہوں میں
اشارہ یہ زیرکی ہے، ہوشیاری کس سے آئی ہے؟ فضیلت اہل بیت سے آئی ہے۔ فضائل اہل بیت نے ہمیں اتنا مانچ دیا ہے، اتنا پیور کر دیا ہے، اتنا چھان کر کے کسوٹی پر اتنا اسے کھڑا اتار دیا ہے کہ اب وہی اس کے مقابلے میں کوئی آتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے گاؤں میں جو ہے مجلس وغیرہ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگ مجلس پڑھتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے فضائل پڑھتے ہیں، اور جب فضائل پڑھتے ہیں تو پھر اتر بھی جاتے ہیں۔ بھائی جو سویا تھا کہنا ہے تو پھر رویا تھا بھی کہنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سویا تھا تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی رویا تھا، کیونکہ ہم کو بتانا رہتا ہے کہ جو سونے والا ہے وہ رونے والے سے بہتر ہے۔ کوئی دربار چلا رہا تھا تو کوئی بھاگ رہا تھا، تو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے برادر کہنے کے جو ہے ایسا تقریباً آ رہے تھے، میں نے مولوی صاحب حقیقت یہ ہے کہ میں 2 گھنٹہ بیٹھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کہاں جا رہے تھے، لیکن ہاں اتنا ضرور پتا ہو گیا جب مجمع بہت تعریف کر رہا تھا تو ہم سمجھ کے شاید ہمارے لیے کچھ کہا ہے۔ جب مجمع بہت تعریف کر رہا تھا تو ہم تاڑ گئے تھے، اس ٹائم سمجھ گئے تھے کہ ہمارے والے بھی کچھ کہا ضرور رہے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے سبھی پاؤں چاہیے، پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں تہذیب تمدن اخلاق یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو شیخ فرمائے کہ بانوے ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان قافلہ سالار عشق، مادر ان قافلہ سالار عشق۔ اور جماعت میں جشن جب ہو رہا تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے 4 حصے ہو گئے، تو وہاں فرما دیں کہ جو وہاں پر نہیں ہو پائے گا کھما کریں گے کہ فاطمہ عورت نہیں، فاطمہ عورت نہیں، یہ ہے شریعت کی کتاب۔ کہ فاطمہ عورت نہیں، یہ ہے شریعت کی کتاب، فاطمہ زہرا کمال آدمیت کی کتاب۔ فاطمہ عورت نہیں، یہ ہے شریعت کی کتاب، فاطمہ زہرا کمال آدمیت کی کتاب۔ اور زینب و کلثوم ہے اس کی ہی 2 شرحوں کے نام، زینب و کلثوم ہے اس کی ہی 2 شرحوں کے نام، دونوں شرحیں بے نظیر و بے مثال و لاجواب، دونوں شرحیں بے نظیر و بے مثال و لاجواب۔ فاطمہ زہرا کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ خود جواب ہے۔ کس کا جواب ہے؟ سورہ کوثر نے بتایا، یہ جواب تانے ابتر ہے۔ خود فاطمہ زہرا کا کوئی جواب نہیں ہے کمال میں، لیکن یہ خود جواب تانے ابتر ہے کہ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا پیغمبر کی چہیتی بیٹی ہے، یہ خود ایک سازش ہے، چہیتی کہنا۔ اور چل رہی آپ فضائل کو کیسے کیسے چھپایا جاتا ہے، کمالات کو کیسے کیسے مخفی کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ چہیتی بیٹی ہے۔ اگر ہمارے پاس 4 بیٹیاں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میری چہیتی بیٹی ہے، اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی بیٹیاں ہیں، اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی بیٹیاں ہیں۔ نہیں، چہیتی بیٹی نہیں ہے بلکہ اکلوتی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل نہ ہو اکلوتی بیٹی ہونے پر تو خود سورہ کوثر گواہ ہے اس کے لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ تو جیسے اس بیٹی کے لیے کہا ویسے اس بیٹی کے لیے کہتے، ویسے اس بیٹی کے لیے کہتے، لیکن کسی کے لیے نہیں کہا ہے، صرف ذات فاطمہ زہرا کے لیے کہا ہے۔ اور یہ کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
یہ اللہ نے آگے نہیں دشمن کی کاپی کی اللہ نے. دشمن نے کہا کہ پیغمبر تو ابتر ہے. اللہ نے کہا یہ نشانے کا ہوگا ابتر. لفظ متکلم کے اعتبار سے وزنی ہو جاتا ہے. توجہ کریں گے آپ. لفظ متکلم کے اعتبار سے وزنی ہو جاتا ہے. دشمن نے کہا ہے کہ پیغمبر ابتر ہے, پیغمبر نسل بریدہ ہے, پیغمبر مقبول نسل ہے, ان کا مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے. جو چار لے کے اللہ نے دیے تھے وہ اللہ نے دے دیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر تھے لیکن انہیں معلوم تھا کہ نسل اولاد سے چلتی ہے, مشن پیغمبر اولاد سے چلتا ہے, صحابیت سے نہیں چلتا ہے. کافر تھے جو کہنے والے تھے کہ یہ تو اب تک ہو گئے, ان کی تو اولاد نہیں ہے, اب ان کا مشن کیسے آگے بڑھے گا, ان کا دین کیسے آگے جائے گا, ان کی شریعت کیسے آگے جائے گی. کافر تھے لیکن اتنا بہرحال جانتے تھے کہ پیغمبر کا مشن کوئی اگر آگے بڑھا سکتا ہے تو پیغمبر کی اولاد بڑھا سکتی ہے, صحابیت نہیں بڑھا سکتی ہے. جو پیغمبر کے مشن ہے. میں نے کہا اب تک یا اب تک کس کے مقابلے میں کہا, کوثر کے مقابلے میں کہا. کوثر کس نے کہا, اللہ نے کہا. کوثر کا مطلب یہ ہے کوثر مکمل بقا کا تصور ہے اس کے اندر, جہاں پر فنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فنا کی کوئی گنجائش نہیں جہاں پر, اور جہاں پر لفظ ابتر کہا ہے وہاں پر بقا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس کے لیے کوثر کہہ دیا قیامت تک اس کی نسل رہنے والی ہے, اور جس کے لیے ابتر کہہ دیا وہاں پر نسلیں باقی رہنا محال ہے. وہاں پر نسلیں باقی رہنا محال ہے. تو جو لوگ انہیں اب تک کہہ رہے تھے وہ خود ابتر ہو گئے, نسل بریدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ پھر چھوٹی موچ اور بڑی داڑھی والے کیا ہیں, یہ کیا ہے؟ اگر سب کے سب ابتر تھے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, تو یہ کیا, یہ کون ہے؟ تو بھائی وہ جو نے افسر دیا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے, ان کی نسل ختم ہو گئی, مقبول نسل وہ ہو گئے, فنا ہو گئے, ختم ہو گئے. پھر یہ کون ہے؟ کہ سبھی اولاد نہیں ہے بلکہ منہ بھری اولاد ہے. ان کا مقدر پھوٹ گیا تھا, انہیں ہلاکت پسند تھی, لہٰذا انہوں نے وہ راہ اختیار کر دیا. یہ منہ بھری اولاد ہے. انہیں بھولے بھالے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کیا معاملہ ہے, اور انہوں نے معرفت یاد نہیں کی, ورنہ کہ وہ افراد نہیں ہیں. بنی امیہ, بنی عباس, یہ وہ گروہ تھا یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے کفار و مشرکین کے اندر, یہ اسلام کے لیے خطرناک تھے. یہ افراد جو آج یہ وہ نہیں ہیں, ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو یہی اسلام کے لیے شہدا ہو جاتے ہیں, یہی اسلام پر قربان ہونے لگتے ہیں, اور شاید ہم سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ منہ بولی اولاد کہے جا سکتا ہے, سبھی اولاد نہیں کہہ سکتا ہے. ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کام کیا جائے, چھوڑنا نہیں ہے, ترک نہیں کرنا ہے. تقاضۂ عقل یہی ہے کہ انہیں چھوڑو نہیں. اگر چھوڑ دو گے یہ چلے جائیں گے. یہ تو بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لے آؤ انہیں, اہل بیت دوڑ لے آؤ. کیونکہ دنیا کی ہر شے کائنات کے اندر جو بھی پہچانی گئی ہے وہ اہل بیت سے پہچانی گئی ہے. خدا کو ہم نے پہچانا تو اہل بیت سے پہچانا, قرآن کو ہم نے پہچانا تو اہل بیت سے پہچانا, دین کو ہم نے پہچانا تو اہل بیت سے پہچانا, شریعت کو ہم نے پہچانا تو اہل بیت سے پہچانا. تو جب ہم نے سب کچھ اہل بیت سے پہچانا ہے, اگر ہم نے اہل بیت ہی کو نہ پہچانا تو پھر ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی آج کہ پہلے ہم اہل بیت کو پہچانیں, پہلے ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کریں کہ یہ افراد کون ہے. چھٹےوان سے کسی نے پوچھا کہ یار پیغمبر کے بیٹے آگے بتائیں, مطلب آگے بتائیں کہ راضیہ تو معلوم ہے, مرضیہ کیوں کہتے ہیں باتوں کو. چھٹےوان سے پوچھا گیا کہ راضیہ تو معلوم ہے کہ یہ اللہ سے راضی, لیکن مرضیہ کیوں کہا گیا؟ مرضیہ اس لیے کہا کہ جیسے یہ اللہ سے راضی ہے ویسے اللہ بھی اس سے راضی ہے. محمد
پہلے اس کے اندر کیا خدمت میں ترجیح پیش کرنے کا عادی ہوں، ترجیح کرتا ہوں میں، اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ہمارے حضر میں ہمارے حضر اسلام میں تفصیل تھی، فضیلت پیش کری ہے تو ساری چیزیں پھر فضیلت سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، یاد رکھے گا ہمیشہ۔ وہ تو لوگ یہ نہ کریے، یہ کریے، نہیں، یہ پہلے کریے، سب بعد میں کریے۔ پہلے پیٹ صاف رکھیے، پھر بریانی کھائیے، مزہ آئے گا آپ کو، پھر اور میں کھائیے، پھر آپ کو ہضم ہو جائے گا۔ تو پہلے عرفان ایسے ہے اپنے دل کے اندر اتار دیجیے، پھر شریعت بھی سمجھ میں آئے گی، دین بھی سمجھ میں آئے گا، مذہب بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ محیط اہل بیت ہو نماز سے دور ہو، محال ہے یہ، محال، اور ہو ہی نہیں سکتا تو کوئی غلازتوں میں ہو اہل بیت سے نزدیک ہو، اہل بیت سے کوئی نزدیک ہو، کوئی یہ سکتا ہے غلازت میں ہو اور ان سے قریب ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ان سے قریب ہو نماز سے دور ہو، یہ بھی نہیں ممکن ہے۔ لہذا اگر ان سے قریب ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ ہر وہ شے کس سے قریب ہونا چاہیے اس سے تم قریب ہو گئے ہو۔ جب آج ضرورت ہے تبلیغ میں اہل بیت کی معرفت کرانے کی، کیونکہ آج کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے اسلام کا چہرہ نکالا جا رہا تھا، آج اسلام کا چہرہ نکالا جا رہا ہے، آج اہل بیت کے چہرے کو بھی دوڑا جا رہا ہے۔ آج کا دشمن خطرناک ہے پہلے کے دشمن سے۔ آج تو ایسا آپ کو گمراہ کر دیں گے کہ آپ سبحان اللہ کہہ کے اپنے گھر لائیں گے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج دشمن آپ کے قریب میں ہے، دشمن آپ کے بازو میں ہے، دشمن آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، دشمن آپ کے قریب میں رہتا ہے، لیکن اپنے دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور دشمن آج کوئی غیر نہیں ہے، اپنا خود دشمن ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے، پیغمبر کو جتنا خطرہ منافقین سے تھا اتنا ہی خطرہ ہمیں بھی منافقین سے ہے۔ حالانکہ واقعی یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر سچے دل سے اگر آ جائے تو اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں مل سکتا، اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی فنکشن ہو آپ اتنا مجمع نہیں جمع کر سکتے جتنا مجمع آپ نام اہل بیت کا جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے، امانت داری یہ ہے کہ جب آپ نے ان کے نام پہ جمع کیا ہے تو پھر ان کا فرمان پہنچائیں، اپنے بیانات سے ان کو مستفید نہ کریں۔ محمد اہل بیت کے کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین بھی آتی ہیں یہاں پر، مجلس سے یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے میری اور جن دونوں کا انتظام کیا ہے تو بیان میں بھی دونوں کا ہونا چاہیے، دونوں کا ہونا چاہیے۔ لیکن فاطمہ زہرا نے اپنی آنے والی کنیزوں کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ فضہ جیسی خاتون کو پیش کیا ہے کہ اگر ہمارے تمام چاہنے والے کی، تمام چاہنے والے اور ان کی کنیزوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونے لگے کہ ہم سچی کنیز بن جائیں تو انہیں چاہیے کہ سیرت فضہ پر عمل کریں، سیرت فضہ پر عمل کریں، غلام سے امام کو پہچانے، امام سے خدا کو پہچانے۔ غلام کیونکہ یہ گھر کا غلام، ہر غلام، ہر قیدی جب آزاد ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یہاں کا قیدی جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذریعہ اہل بیت ہوا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ یہاں پر آنے کے بعد غذائے روحانی بھی ملتی ہے، غذائے جسمانی بھی ملتی ہے۔ سماج پڑھ دے محمد تمام راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، ذکیہ ہیں، محدثہ ہیں، بطول ہیں، ابرا ہیں، یہ سارے فضائل کے سمندر ہیں، فضائل کے سب چشمے ہیں کہ جس کے ذریعے سے فضائل امڑتے ہیں۔ ضرورت ہے آج کائنات کے اندر، ضرورت ہے کہ صحیح فضائل اہل بیت کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور واقعی
شرف شاید اس فرقہ تشیع کا حاصل ہے جس کے پاس اپنے طاہر و اطہر رہنما اور پیشوا موجود ہیں. خود آگرما قول ہے کہ جب کسی سے مجادلہ کرو، جب کسی سے بحث و مباحثہ کرو تو اپنی بات نہ پیش کرو، ہماری بات پیش کرو. کیوں؟ جب ہماری بات پیش کرو گے تو ہمارے زمان کا اعجاز یہ ہے کہ وہ کہہ اٹھے گا کہ جب کلام ایسا ہے تو متکلم کیسا ہے. بحث کی باتوں کو پیش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارے حق محمد و آل محمد ہمیں ہمیشہ اہل بیت کو پسندنے کی توفیق عنایت فرمائے. حق محمد و آل محمد ہمیں فضائل اہل بیت اور کمال اہل بیت سے اپنی زندگی کے اندر استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر الحمد للہ رب العالمین.